الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انشاءاللہ العزیز آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے ہوا چاہتا ہے. ارشاد ربانی ہے قُلِ اللہم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، جو ملک کا مالک ہے، جو سلطنت کا مالک ہے، بادشاہتوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت بادشاہیت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہت اس سے چھین لیتا ہے. فتح مکہ کے وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ملک فارس اور روم کی خوشخبری سنائی. تو اس موقع پر یہودی اور منافقین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر طعنہ زنی کرنے لگے اور کہنے لگے ابھی تو یہ ایک فتح مکہ تو کیا ہوا، اتنی بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کی خوشخبریاں سنانی شروع کر دی ہیں. طنز مارا. صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مبارک پر اعتراض کیا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ، آواز سے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض حضور پر ہوا، جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا وہ رب ہے جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. وتذل من تشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائی خیر اسی کے دست قدرت میں ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے کر لیتا ہے۔ اس کی قدرتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو دن کا حصہ رات میں ڈالتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کا کچھ حصہ رات میں ڈالتا ہے اور رات کا کچھ حصہ دن میں ڈالتا ہے۔ گرمیاں ہیں تو راتیں مختصر ہیں، دن بڑے طویل ہیں۔ سردیاں ہیں تو معاملہ برعکس ہے، سردیوں میں راتیں طویل ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی سال کے اندر دونوں موسم لے آتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی وہ ذات ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے۔ چوزا کیا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ انڈا کیا ہے؟ وہ بے جان ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی مردے سے زندہ فرماتا ہے۔ مراد اس چوزا جو کہ بے جان ہے، مردہ ہے، وہ انڈا جو کہ بے جان ہے، مردہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انڈے سے زندہ چوزا پیدا فرما دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالی زندے سے مردہ کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ یہ زندہ چوزا ہے، اسی چوزے سے رب تعالی بے جان مردہ دوبارہ انڈا پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ اپنی قدرتوں کا مالک ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے تو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب وافر رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا کلام سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں۔ اگر ہم اس کے کلام کی بات سمجھ نہیں رہے یا اس سے بے عمل ہیں تو دل میں اس چیز کو ضرور محسوس کریں کہ رب نے جو فرمایا ہے ہونا ایسا ہی ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احزاب کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہو، اس موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 500 دوست یہودی ہیں اور عین جنگ کے موقع پر میں انہیں بلا لوں تو وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس سے ہمارا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ظاہری طور پر اگر میں اس جگہ پر موجود ہوں یا ہم موجود ہوں تو ہمیں کوئی ایسے موقع پر ایسی آفر آ جائے تو ہم تو فوراً ہی پھسل جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مومنین کو یہ تعلیم اور تربیت ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت عبادہ بن صامت نے اس خواہش کا اظہار کیا، آیت کریمہ کا نزول ہو گیا۔ فرمایا مومن کو دوست بنائے، مومنوں کا کافروں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت ہوں۔ جنگ سے بڑھ کر کبھی حالات سخت امن والے ہو سکتے ہیں، سکون والے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ سختی جنگ میں ہوتی ہے، اس موقع پر اجازت نہیں ہے تو بعد میں کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ تو فرمایا مومن سے ہی دوستی کرے، کافروں سے کسی طرح سے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔
اسی ضمن میں بدعقیدہ سے نہیں ہونی چاہیے، گمراہ لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، جو ملحد ہیں، قادیانی ہیں۔ اسی طرح جو دین اسلام کے دشمن لبرل ہیں ان سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف دوستی کرنے کا صرف منع نہیں کیا گیا، آج تو یہ امت اس لیول پر پہنچ چکی ہے، دوستی کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو رشتہ داریاں اور اپنی بیٹیاں تک دی جا رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، کوئی اس پر منع کرے تو معاشرہ آج اسے بہت زیادہ بولڈ سمجھنے لگا ہے۔ دوستی بھی منع ہے، کافروں سے کاروباری اتحاد بھی منع ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، کافروں سے دوستی کرے گا مومنین کو چھوڑ کر، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، تعلق خدا سے جوڑنا ہے یا اس کے دشمن سے جوڑنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقیناً ظاہری طور پر مومن کو جوڑنا ہوگا، تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کچھ ڈر ہو، کوئی خوف ہو کہ ہماری بہت بڑی پیمنٹ ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، ہمارا بہت بڑا مال ان کے پاس ہے، اگر ہم نے ان سے تعلقات ختم کر دیے تو ہماری پیمنٹ رک جائے گی، ہمارا مال ضائع ہو جائے گا، یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، تو وقتی طور پر صرف اپنا مطلب نکلوانے کے لیے ان سے ہاتھ دوستی بڑھا لو، جس میں بھی ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی بیجا قسم کی تعریفیں کرنا، ان سے متاثر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی تمہارا غرض ہو کہ تمہارا کام ہو جائے، اس کے بعد تمہیں ان سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام بہت بہترین طریقے سے دونوں حساب سے، انسان کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر کافروں سے بالکل ہی ختم کر دیں، بدعقیدہ سے بالکل ہی بائیکاٹ ہو جائے، تو پھر تو میرا تعلق کاروبار ہی اس کے ساتھ اتنا ہے۔ تو فرمایا اتنا ہی ہو کہ کاروبار کی حد تک رہیں، زیادہ اس سے بات چیت، اس کے ساتھ صحبت، اس کے یہاں کھانا، اس کو اپنے یہاں بلانا کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ، یا اسے تم ظاہر کرو، تمہارا ایمان، تمہاری نیت، تمہارا عمل، تمہارا اخلاص، تمہارا باطن کے اندر جو کچھ بھی ہے، اچھی نیت ہو یا بری نیت ہو، اچھا ارادہ ہو یا برا ارادہ ہو، تمہارے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، تمہارے ذہن میں کوئی اچھا خیال آئے یا برا خیال آئے، پھر اس کے بعد تم اس کا اظہار کرو یا صرف اسے چھپا لو اندر ہی اندر، یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ ہمیں دنیا داروں کی فکر ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کا گیٹ اپ ہی پورا چینج کر دیتے ہیں، کاش سب سے پہلے مجھے، ہم سب کو یہ فکر طاری ہو جائے، دنیا کے لیے ہم اتنا اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، اللہ کے لیے چینج کر لیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، جس کے دل میں رب کا خوف آ جائے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یہ آیت کریمہ انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی و شافی ہے۔ غور سے اس آیت کا مفہوم سمجھیے گا۔ فرمایا جس دن ہر نفس، کل نفس، ہر نفس، ہر جان،
جو کچھ اس نے دنیا میں خیر کا کام کیا تھا، نیک عمل کیا تھا، بھلائی کا کام کیا تھا، ہر جان اپنے اعمال خیر کو اپنی نظروں کے سامنے حاضر پائے گی، محضراً حاضر پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جنہوں نے سوء عمل کیا، برا عمل کیا، تو وہ اپنے اس برے عمل کو بھی اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے پہلے ہی اس بات کا ذکر کر دیا ہے، اے میرے بندوں، دنیا میں جس جگہ، جس کونے میں بیٹھ کر، چاہے جلوت ہو، خلوت ہو، ساتوں زمین نیچے ہو، سات آسمان اوپر ہو، دنیا کے جس بھی کونے میں بیٹھ کر تم اکیلے بھی گناہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کل سامنے لے کر آ جائے گا۔ جب برا عمل کرنے والوں کے سامنے ان کے برے عمل پیش کیے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اے مالک، یہاں تو وہ گناہ بھی آ رہا ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اتنا چھپ کر کیا تھا کہ کوئی مائی کا لال اس گناہ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ اس گناہ کو بھی اپنے نظروں کے سامنے دیکھے گا، اس گناہ کا وبال، سزا دیکھے گا، تودو، تو یہ چاہے گا، امید کرے گا، تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ یہ چاہے گا، امید کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے عمل کے درمیان دور دراز کی مسافت قائم ہو جائے، یعنی اس کا عمل اس کی نظروں سے اتنا دور ہو جائے جیسے دور دراز کا کوئی سفر ہوتا ہے، اتنا دور ہو جائے، وہ صرف تمنا ہی کر سکے گا، صرف حسرت ہی کر سکے گا، دل میں خواہش ہی رکھ سکے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالی اے لوگوں تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب مہربان ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو دوست رکھتے ہو، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو دعوی الہ، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کا دعویٰ اسی وقت کامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ثبوت یہی ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس پر دلیل یہ ہونی چاہیے کہ تم میرا راستہ اختیار کرو، میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جو میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتا ہے، انعام کیا ملتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اطاعت کی برکت سے رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قریش مکہ کے پاس ٹھہرے، جنہوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد بڑے بڑے بت نصب کیے ہوئے تھے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے قریشیوں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو؟ تو قریشی یہ کہنے لگے کہ ہم یہ عمل اس لیے کرتے ہیں، یہ بت ہمیں بارگاہ الہی میں قریب کر دیں گے، یہ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں قرب الہی کا۔ تو آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا قرب الہی کا ذریعہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تمہیں اس دنیا کے اندر جو مرتبہ مقام چاہیے، وہ مرتبہ اور مقام تمہیں صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے نصیب ہو سکتا ہے۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن سے پھر جائے گا، پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، لیکن اس کے دل میں محبوب کریم کی شان اور عظمت کا وہ پہلو اجاگر ہی نہ ہو سکا
کہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس امت کو تربیت فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، وہ نہیں ہیں تو اس کے بعد ماتھے رگڑ لو، جتنی تبلیغی امور میں چلے جاؤ، جتنا جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا عمل، اپنی عبادت جو بندہ اسی کے لیے کرتا ہے اسی وقت قبول کرتا ہے جب وہ عبادت رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنی ہے، تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحبکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت سے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ایمان ان سے ضائع ہو جاتا ہے، جس سے ایمان چلے جائے وہ کافر ہے۔ فرمایا تو پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو اپنا محبوب نہیں بناتا۔ محبوب بننا ہے اللہ کا، رسول اللہ کی اتباع لازم ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اصطفیٰ چن لیا۔ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ یہاں ہے اصطفیٰ۔ اصطفیٰ معنی ہوتا ہے چن لیا، مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ کس نے چنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے، تو جبھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی مصطفیٰ رکھا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، آدم، حضرت آدم کو، ونوحن، اور حضرت نوح کو، وآل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی آل اولاد کو، وآل عمران، اور حضرت عمران کی اولاد کو، علی العالمین، پورے جہاں والوں پر۔ یہاں پر حضرت عمران کا ذکر ہے۔ عمران تفاسیر کی روشنی کے مطابق دو ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد ہیں، اور دوسرے عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ یہاں پر حضرت مریم کے والد محترم حضرت عمران کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں۔ حضرت عمران کی جو زوجہ ہیں ان کا نام ہے حضرت حنہ۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں اولاد نہ تھی، یہاں تک کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی اور اب اولاد کی کوئی امید بھی باقی نہ رہی تھی، کہ ایک روز آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھی دیکھ رہی تھیں کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانہ بڑی شفقت اور محبت سے دانہ کھلا رہی ہے، تو آپ کے دل میں اس عمر میں دوبارہ اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما۔ آپ کی یہ تمنا کرنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس تمنا کو پورا فرمایا، اور اللہ تعالی نے آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اس خوشخبری سے پہلے آپ نے ایک منت مانی، ایک نظر مانی، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ذریۃم بعدھا من بعد، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ان کا آپس میں نسلی تعلق ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب حضرت عمران کی زوجہ حضرت حنہ نے عرض کی اے مالک، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی، جب
حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت یہ مانی کہ اے مالک تو مجھے اولاد عطا فرما، جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا میں اپنی اس اولاد کو خاص بیت المقدس کی حفاظت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انی نظر تو بے شک میں نے نظر مانی، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، بطن پیٹ میں ہے، محررن خاص تیری، فتقبل منی وہ خاص تیرے لیے ہوگا، خاص تیری ہی عبادت کے لیے ہوگا، خاص تیرے گھر کی خدمت کے لیے ہوگا، فتقبل منی تو پس تو میری اس نظر کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم کہ بے شک تو سب سے زیادہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ نے جب یہ نظر مانی تو آپ کے شوہر حضرت عمران کو جب اس نظر کا علم ہوا تو آپ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر اس حمل کے اندر بچی ہو گئی، لڑکی ہو گئی، تو پھر کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کیا جائے گا؟ حالانکہ اس زمانے میں اس خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، تو حضرت مریم تو پھر آنے والی بیٹی یا لڑکی اگر اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کیا جائے تو عورتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ کیسے اس مقدس جگہ کے اندر داخل ہو کر اس کی خدمت کر سکے گی؟ آپ نے اس چیز کا اظہار کیا۔ فلما وضعتھا پھر جب حضرت حنہ نے جنا اولاد کو، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے کہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت ہوئی تو ایک لڑکی کی ولادت ہوئی، اور آپ نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا۔ جب آپ کے یہاں حضرت مریم کی ولادت ہو گئی، قالت تو عرض کی، ربی انی وضعتها انثی کہ اے مالک بے شک میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے۔ آپ نے یہ بات اظہار افسوس کے لیے کہی کہ میری منت اب کیسے پوری ہوگی؟ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جو مجھے اس حمل سے لڑکا پیدا ہو میں اسے خدمت کے لیے وقف کروں گی، اب یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب میں کیسے پوری کروں گی؟ واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے اولاد جنی ہے۔ آگے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ آپ کی والدہ بڑی پریشان تھیں کہ اب کیسے یہ سارا معاملہ حل ہوگا، میں نے تو منت مانی تھی۔ تو آیت کریمہ کے اس حصے میں بڑی ہی شان حضرت مریم کی بیان ہوئی۔ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ سارے جہاں کے لڑکے کالانثیٰ اس لڑکی کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو مقام دیا ہے۔ سارے مذکر الذکر سارے لڑکے لیسا نہیں ہو سکتے کالانثیٰ اس مؤنث کے مقابل، اس مؤنث یعنی حضرت مریم کے مقابل۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم مردود شیطان کے شر سے۔ آپ کی والدہ نے بھی حضرت مریم اور آپ کی اولاد کو شیطان کے شر سے پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالی سے۔ اس سلسلے میں ہمیں بھی بڑی تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ جب اپنی اولاد پر دم کریں تو خاص دم کے اندر شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے خاص طور پر دم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے رب کریم، اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات، خطاؤں، لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔
اے مالک و مولا اے پروردگار جتنے بے روزگار ہیں تمام بے روزگاروں کو حلال برکتوں والی روزی نصیب فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما، مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ کھل کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا اے پروردگار جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہماری دونوں جہاں کی زندگیوں کو منور فرما۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔